السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت، پیسہ، عزت، مال نہیں آتی، نہ ہی آپ کی کوئی عزت کرتا ہے، گھر میں رزق نہیں تو فاقے ہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں تو دنیا میں رسوا ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے مانگیں اور دعا کروائیں ایک ایسی پری سے جو ہماری اللہ سے جا کر فریاد کرے اور ہر وقت اللہ پاک کے نام کی عبادت کرتی ہو۔ سبحان اللہ کی فاطمہ پری کا عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ بہت خوبصورت اور بہت حسین پری، نور کی حالہ فاطمہ پری کی حاضری بھی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی رہیں گی اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، اور یہ پنچ تن پاک کا جو نقش ہے اس کی بدولت وہ آپ کے گھر سے کبھی نہیں جائے گی۔ جس گھر میں بھی یہ نقش موجود ہوگا اس گھر میں کبھی جادو، نظر بد، کالا جادو، سفلی علم، بندش جو بہت سی چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، بندش اولاد میں، رشتوں میں، شادیوں میں، پیسوں میں، رزق میں، عزت میں، دولت، بندش لگا دی جاتی ہے، نظر بد لگا دی جاتی ہے، کالا جادو کر دیا جاتا ہے۔ آج میں ان سب کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی۔ اپنے گھر کی مدد خود کریں۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے عمل کریں گے نا تو آپ کو دوبارہ کسی بھی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عملیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کن گناہ سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد سے بھاگ جانا اور نیک اور پاک پارسا عورتوں پر تہمت لگانا۔ یاد رکھیں، جادو نہ کیا کریں، تعویذ کنڈے نہ کیا کریں، نقش اللہ کے کلام کے ہوتے ہیں، نقش سے مدد لے لیں، جادو نہ کیا کریں، کسی کو نہ ماریں، کسی کا پیسہ نہ کھائیں، خود اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں۔ یہ پری بھی آپ کے لیے دعا ہی کرے گی۔ اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ وقت رات کا، عشاء کی نماز کا، رات 10 بجے کا ٹائم زیادہ بہتر ہے۔ دن جمعہ، 9 چندی جمعہ، یعنی جمعرات کی جب مغرب گزر جائے تو جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی 9 چندی جمعہ شروع ہو جاتا ہے، نہ کہ جمعے کو مغرب ہو جائے اور اس کے بعد ہفتہ، 9 چندی ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ عمل کب کرنا ہے؟ 9 چندی جمعے کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اگر پری کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا فرد بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں مانگے، دولت، رزق، پیسہ بے حساب آئے، فرشتے بھر بھر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جھولیاں بھر بھر عطا کریں، تو یہ عمل آپ لوگ ضرور کریں۔ نماز ضرور پڑھیں۔ عمل کی تعداد 101 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جادو اور بندش، سفلی علم، کالا علم ختم کرنے کا یہ 1 گلاس پانی کا عمل میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی۔ پہلے پری کو حاضر کر کے گھر میں ایک جگہ دے دیں تاکہ پری وہاں پر موجود ہو جائے۔ اس نقش کو بنا لیں۔ اس نقش کو بنانے کے بعد یہ جو دائرہ ہے نا سیاہ رنگ کا، میں نے آپ کو کئی کاجل بتائے ہیں، چنبیلی کا کاجل، گلاب کا کاجل، عطر کا کاجل، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کاجل لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اس دائرے کے اندر لگا دیں۔ اگر تو اس پری کو دیکھنا ہے، فاطمہ پری کو، تو یہ اس دائرے میں لگا کر، تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، عطر کا بھی کاجل بنا سکتے ہیں۔ لگانے کے بعد آپ نے 7 دن پڑھائی کرنی ہے با پرہیز۔ پرہیز میں صرف ہم دودھ، دہی، انڈا اور دودھ جیسی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے، دہی جیسی کوئی بھی چیز جس میں ایڈ ہوگی وہ چیز استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ 7 دن آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خالق یہاں سے دیکھیں، خالق، عالم، دائم، حاضر شو، حق کے بدی، یہاں سے دیکھیں، حق کے بدی السماوات،
ٹھیک ہے، سماواتی بھی پڑھا جائے گا، سماواتو بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ غور سے سن لیں، خلق، عالم، دائم، حاضر شو، یہ دیکھیں یہ با کا یہ نقطہ ہے، بحق کے بدیع السماواتی، سماواتو دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 101 مرتبہ۔ اول آخر کتنا دروشی پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ پہلے دروشی پڑھیں، پھر آپ 101 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں۔ دروشی پڑھنے کے بعد اس سیاہ دائرے میں دیکھیں، 7 دن یہ عمل اسی طرح کرنا ہے، سیاہ دائرے میں دیکھنا ہے، یہاں پہ پری کی حاضری ہوگی، یہاں پر پری حاضر ہو کے آپ سے بات کرے گی۔ آپ کو خواب میں بھی حاضر ہو سکتی ہے، عمل کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن خواب میں آتی ہے، پھر تیسرے، چوتھے اور 7ویں دن تک یہ آپ کے سامنے ہلکا ہلکا روشنی آنے لگے گی، حاضر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس نقش کو بنا کر اپنے گھر میں کسی بھی جگہ آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس نقش کو بنا کر کسی بھی جگہ رکھ لیں گے تو آپ کے گھر میں پری کی حاضری ہر وقت ممکن رہے گی۔ وہ کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگا کرے گی، آپ لوگوں کے لیے عبادت کیا کرے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے، دعا کرے گی، یا اللہ میرے اس بندے نے جو ان سا ہے اتنی دعائیں مانگی ہیں آپ سے، اللہ پاک میں اس کی خاطر جو ان سا یہاں پر آ کر بیٹھی ہوں، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کی غلام ہوں، یا اللہ اس کی دعا پوری کر لے۔ جو بھی انسان یہ عمل کرے گا، پری اس کی تابع ہو جائے گی اور اس کے لیے دعا کرے گی۔ پھر جب آپ کے گھر میں رزق نہیں ہوگا تو کہے گی، یا اللہ اس بندے نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، مجھے حاضر کیا اور اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا اللہ اس کے گھر میں رزق دے دے۔ پیسہ، دولت، عزت، مال، آپ کسی بھی جگہ گر نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، اتنی عزت آپ کو ملتی ہے۔ یہ ایک خاص عمل کا طریقہ ہے جو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا، کبھی نہ کوئی آپ کو سکھائے گا، نہ ہی کبھی آپ کو کوئی بتائے گا۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، پری کو حاضر کر لینا ہے، نقش ایک کونے میں گھر کے کسی بھی رکھ دینا ہے، اور رکھنے کے بعد پری اسی جگہ پر، جس کمرے میں بھی آپ یہ نقش بنا کر رکھیں گے، پری کی حاضری ادھر ہی ہوا کرے گی، پری ادھر ہی بیٹھ کر عبادت کیا کرے گی سارا دن اس ذکر کا، سبحان اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جادو اپنے گھر میں سے کیسے ختم کرنا ہے؟ 1 گلاس پانی لیں، پانی کے اندر سبحان اللہ کی 101 مرتبہ تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد پورے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ انسانوں کی کاٹ ہو گئی۔ اسی پانی کو لیں اور پانی کو اسپرے بوٹل میں ڈالیں اور پورے گھر میں چھڑکا دیں۔ پانی زمین پہ گرنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ پانی کا چھڑکاؤ کریں سارے گھر میں۔ اگر آپ کی دولت پہ بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی نے یہ حصار بھی بتا رہی ہوں کہ جب آپ پانی کا چھڑکاؤ کرو گے آپ کے گھر کا حصار ہو جائے گا، دوبارہ آپ کے گھر میں فاقہ کشی نہیں ہوگی، رزق، دولت، پیسہ اتنی زیادہ تعداد میں آئے گا کہ آپ بوریاں بھرتے رہ جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے، کیونکہ جادو اور بندش، کالا علم، سفلی علم اور جو نظر بد ہے وہ تو ختم ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پانی کے چھڑکاؤ سے۔ لیکن جب آپ یہ سارا عمل کر لیں، پانی سب فیملی کو پلا دیں، اور جب آپ پورے گھر میں اس پانی کا ہی چھڑکاؤ کر دیں، کرنا جمعے والے دن ہی ہے، اس میں 9 چندی جمعے کی پکڑ نہیں ہے، کسی بھی جمعے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پانی کو ضرور آپ نے اپنے جو گھر میں کسی بھی کونا خالی نہ رہے، ٹھیک ہے، واش روم چھوڑ دیجئے گا، باقی ہر جگہ چھڑکاؤ کیجئے گا۔ نمبر 2، جب آپ رات کو پری کو پکارنے کا عمل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پری کی حاضری خواب میں ہو، وہ ہمیں خواب میں آ کے ہم سے باتیں کریں، یا ہمارے گھر کے حال حوال کے بارے میں بتائیں، یا ہمیں رزق کے لیے ہمیں کوئی مطلب کہ نسخہ بتائے، دعا، اگر آپ پری سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواب میں بھی کر سکتے ہیں۔ رات کو 3 مرتبہ یہی ذکر پڑھ کر آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ سونے کے بعد پری کسی بھی وقت خواب میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا، صبح اٹھ کر آپ کو واضح پتہ لگے گا کوئی آپ سے خواب میں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس پری کا ایک جو بہت احترام والی پری ہے، قابل احترام ہے، اس کا ایک فائدہ یہ، آپ کے گھر میں سے اتنی مہک آیا کرے گی، اتنی خوشبو، بلا وجہ خوشبو آیا کرے گی۔ جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے گھر میں خوشبو آئی، سمجھے پری حاضر ہوئی، پری عبادت میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں
اتنی خوبصورت خوبصورت مہک آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ آپ نے کبھی محسوس بھی نہیں کی ہوگی، اسمیل بھی نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ خاص عمل تھا جو عملیات کا، جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بالکل ایسے ہی کیجئے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کوئی بات بھی نہ سمجھ آئے، ایک دفعہ ضرور اپنی بہن سے پوچھیے گا، اسے جہاں تک ہو سکا میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تمام جو ویڈیو ہیں مدرسہ فاطمہ زہرا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔